چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود احمد تیمور صاحب ہم لوگ کے سامنے. ان کی پیدائش 1894 کی ہے اور ان کی وفات 1973 کی ہے. اور ان کی پیدائش جو ہے وہ قاہرہ میں ہے، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ قاہرہ میں نہیں ہے. ٹھیک، سوئٹزرلینڈ میں یا کہاں پر، سوئٹزرلینڈ میں دوسری جگہ پر ان کی پیدائش محمود احمد تیمور صاحب کی. ان کے ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ہے محمد تیمور. شاید آپ لوگ پہچانتے ہو ان کو. جانتے ہیں آپ میں سے کوئی محمد تیمور صاحب کو کچھ؟ پہلے دیکھیے 1894 ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1800 کیا کہتے ہیں 1973 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. مؤسس فن الاقصوصہ، ایسے آپ یاد رکھیں گے ان کو. فن اقصوصہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں، ان کا یہ لقب ہے، مؤسس فن الاقصوصہ. اور وہ جو محمد تیمور ان کے بڑے بھائی جو، ان کو کہتے ہیں امیر القصۃ المصریہ. امیر القصۃ المصریہ، یہ لقب لکھ لیجیے ان کا، مؤسس فن الاقصوصہ. ولد فی درب سعادہ القاہرہ، 1894 کردی الاصل ہیں. درب سعادہ القاہرہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1894 میں، جسے آپ لوگ لکھ چکے ہیں اس کو. ولد فی القاہرہ ومات فی لوزان سویسرا. سر کچھ کہہ یہ رہے ہیں؟ امیر، جی سر، میں محمد تیمور کا امیر قصۃ امیر القصۃ المصریہ. جی سر. یہ ان کے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی ایک کتاب ہے فی القطار، جو آپ سے اکثر پوچھا جائے گا. فی القطار کس کی ہے؟ یس سر. فی القطار قصہ میں پہلی کتاب ہے. تو یہ ولد فی القاہرہ، ان کی پیدائش قاہرہ میں ہوتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے سویسرا میں. تو یہ دو تین چیزیں آپ کو یاد ہوئی یہاں سے. ایک تو یہ یاد کرنا مؤسس فن الاقصوصہ، ان کی پیدائش وفات یاد کرنا ہے، اور کہاں پیدائش یہ وفات ہوئی کتاب یاد کرنا ہے. محمد تیمور کی ہے نا، محمد تیمور کی، ان کے بھائی کی. کیا چیز؟ وہ قطار. ہاں، قطار ان کے بڑے بھیا کی، محمد تیمور کی. جی. جی. ان کے جو ابا ہیں ان کا نام ہے احمد تیمور. ٹھیک. احد العلماء اللغة الادب، بڑے عالم ہیں. وشقیق محمد تیمور صاحب اول قصۃ قصیرہ فی الادب العربی. ان کے جو بڑے بھائی محمد تیمور، وہ اول قصہ قصیرہ، یعنی پہلا قصہ قصیرہ لکھنے کا شرف حاصل ہے. تو وہ کتاب میں نے آپ کو بتا دی فی القطار، یہاں سے لکھ لیجیے محمد تیمور. وہ اول قصہ قصیرہ لکھے ہیں انہوں نے، اور وہ اس کی کتاب کا نام فی القطار ہے. اور ان کی ایک عمتہ پھوپھی ہے عائشہ تیموریہ کے نام سے. یہ شاعرہ ہیں جن کا دیوان ہے حلیۃ الطراز. یہیں سے یاد کیجیے اس کو. جے این یو ہم لوگ کو پوچھ دیا تھا کہ حلیۃ الطراز کس کا دیوان ہے. تو 4 آپشن تھے ہم لوگ کے پاس، تو ایک عائشہ تیموریہ بھی تھا، جس کو یاد تھا لگا دیا. تو یہیں سے آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ حلیۃ الطراز جو ہے یہ عائشہ تیموریہ کی دیوان ہے. اور عائشہ تیموریہ کون ہے؟ پھوپھی ہیں کس کے؟ محمود تیمور کے. ٹھیک. ولما اتم دراسة الابتدائیہ انتقل مع الأسرة إلى عین الشمس. اپنے خاندان کے ساتھ عین الشمس چلے جاتے ہیں. التحق فی مدرسة الزراعة العلیہ، زراعت العلیہ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں. ولكن قطع دراسته بمرض الٹائفائڈ، لیکن ٹائفائڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی منقطع کر لیتے ہیں. بہرحال اتنا یاد کرنا ہے کہ مدرسہ زراعت علیہ میں ان کو ایک ٹائفائڈ کا مرض لاحق ہوا. اتنا یاد کرنا ہے ٹائفائڈ کا مرض لاحق ہوا، جس کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیے تھے، گھر آ گئے. اس کے بعد ان کی کچھ کتابیں یہاں سے دیکھیں. اصدر مع اخی صحیفۃ منزلیۃ، اپنے ایک منزل صحیفہ شائع کیا. وبدا یکتب قصص، اب قصص لکھنے لگے. جیسے کہ ان کے قصص میں شیخ جمعہ ہے، شیخ سید العبید ہے. شیخ جمعہ بھی آ جائے گا نیچے. ساری کتابیں آئیں گی، یہاں سے مت لکھیے گا. قصص کی الگ سے، روایہ الگ سے آپ کے سامنے آ جائیں گے ابھی. وتلقن محمود بن اخیہ المذهب الواقعی الغربیہ فی قصصہ. اور محمود نے جو ہے اپنے قصص میں جو مغرب کے جو اس وقت کی جو باتیں تھیں وہ تذکرہ کرنے کی کوشش کیا ہے. بدأ کتابۃ القصہ بالعامیہ فی عام 1990، 1919 کی بات ہے جب انہوں نے اپنا قصہ عامی زبان میں لکھنا شروع کیا. یہ ایک خاص بات ہے. ٹھیک، ایک ہوتا ہے قصہ عامیہ، ایک ہوتا ہے قصہ فصیحہ، قصہ فصحیٰ. فصحیٰ مطلب جو آپ یہ جو عربی آپ کے سامنے، یہ سب فصیح عربی ہے. لیکن عامی زبان جو وہ لوگ بولتے ہیں عرب والے، عامی زبان. بہرحال انہوں نے 1990 میں، 1919 میں قصہ عامیہ میں لکھنا شروع کیا تھا. یہ فرنسا گئے. وقضى فيها وسويسرا سنتين
فطلع على الادب الغربی المختلف فاخذ يتالف قصصا متنوعة، پھر وہاں پر جا کر کے انہوں نے کچھ سیکھا ہے سویسرا میں، فرانس جا کر کے. جو محمد تیمور کی وفات ہو جاتی ہے، کب کی بات ہے محمد تیمور کی؟ 1931 میں. انعکس خیالہ فی کل اعمال علی محمود تیمور، تو ان کے اعمال کے جتنے بھی انعکاس ہو سکتے ہیں نا، یعنی کہ خیالات جو بھی، وہ سب محمود تیمور پر لوٹ آتے ہیں. والذی اصبح اکثر شہرہ من اخی محمد، ابھی محمود تیمور جو اپنے بھائی محمد سے بھی زیادہ شہرت پا لیتا ہے. یہ والے آپ کو یاد ہو جائے گا اتنا، اس میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا، بس اگر زیادہ سے زیادہ یہ والا کہ انعکس خیالہ فی کل اعمال علی محمود تیمور، کہ پورا جو ہے خیال جو ہے ابھی محمود تیمور پر ویسے ہی آ گیا تھا جیسا محمد تیمور سوچتے تھے. اب ان کے جو انعامات وغیرہ ہیں وہ اہم ہیں. ایک تو جائزۃ مجمع اللغۃ العربیہ مصر 1947 میں ان کو دیا گیا. ریاست الدولہ 1950 میں. عین عضوا فی 1949. وظل فی هذا المنصب الى وفاته. اور جو سب سے زیادہ یاد کرنا آپ کو، ریاست دولت تقدیریہ، یہ پورا ایک فہرست شاید سب کے پاس ہوگا پڑا ہوا، پچھلے سال والوں کے پاس، لیکن کون کسی سے مانگ لیجیے گا کہ ریاست دولت تقدیریہ کے فہرست کس کے پاس ہے، وہ گروپ میں مانگ لیجیے، گروپ میں دے دے گا آپ کو. تو 1963 میں ان کو ریاست دولت تقدیریہ دیا گیا ہے. انتخب عضوا فی مجمع اللغۃ العربیہ، اور یہ مجمع اللغۃ العربیہ میں اس رکن بھی مقرر کیے گئے ہیں. اس لائن میں آپ کو ایک تو یہ سب سے اہم یہی یاد کرنا ہے، ریاست دولت تقدیریہ 1963، اور ریاست مجمع اللغۃ العربیہ مصر 1947، اور ریاست الدولہ. پھر 1973 میں تو ان کی وفات ہی ہو جاتی ہے. یہ کچھ باتیں جو مذکور ہو گئیں، جن میں سے کچھ یاد کرنی ہے آپ کو. شوقی ضیف نے ان کو کیا کہا؟ دیکھیے، شوقی ضیف کا کہنا ہے کہ وہ استاد الاخصوصہ، کہ اخصوصہ کے استاد ہیں وہ، یعنی قصہ لکھنے میں وہ، بلکہ ابھی شوقی ضیف کو پڑھے گا تو وہ پوری بات وہاں پر آ جائے گی. ان کا کہنا تھا وہ استاد الاخصوصہ فی عصرنا غیر منازع وهو فيها لا يقف غیر عند مذهب غیر معین، یعنی کہ وہ اخصوصہ کے استاد ہیں ہمارے زمانے میں بلا اتفاق. کان علی ابی ضیاء و املاک، ان کے ابو کی بہت زیادہ پراپرٹی تھی. اہدا الی مصر و دار کتبها انفس مکتبۃ فی التاریخ، انہوں نے جو مصر کو ہدیہ کیا تھا، وہ جو سب سے نفیس مکتبہ تھا، تو وہ ہدیہ کیا تھا انہوں نے، سب سے نفیس مکتبہ. لما توفی زوجته ثم انتقل الى عین الشمس وسکن فی بیت الزمالک، جب ان کی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ عین الشمس منتقل ہو جاتے ہیں اور بیت الزمالک میں چلے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے. جی، شوقی ضیف کا ہم لوگوں نے یاد کیجیے. قال العاقل من حافظ لسانہ، یہ کہنا تھا کہ عاقل وہ شخص ہے جس نے اپنی زبان کو حفاظت کر لیا. اور یہ ہم لوگ پڑھ لیے. کان علی ابیہ ضیاء و املاک، ان کے ابو کی بہت زیادہ پراپرٹی تھی جو انہوں نے ہدیہ کر دیا تھا. لما توفی زوجته ثم انتقل الى عین الشمس، ان کی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ عین الشمس منتقل ہو جاتے ہیں اور بیت الزمالک میں رہنے لگتے ہیں. کان یاخذ السیف مع الفلاحین، یہ جو دوپہر گرمی کے جو موسم ہوتا ہوگا یہ کسانوں کے ساتھ گزارتے ہوں گے. سافر الی پیرس 1911، 1911 میں پیرس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر 1914 تک رہتے ہیں. هناك استوت له معرفة دقيقة بأدب القصة والمسرحية. احب قراء عیسیٰ بن حشام للمویلہی و زینب للہیکل. اب چیزیں یہیں سے یاد کی جاتی ہیں. ٹھیک، اب آپ کے سامنے دو کتاب کا نام یاد آ گیا تو یہیں سے یاد کر لیجئے. عیسیٰ بن حشام کس کی ہے؟ محمد مویلہی صاحب کی. یہ کوشچن پوچھ دے گا، ایسے ہی پوچھ دیتا ہے کہ عیسیٰ بن حشام کس کی ہے، تو اگر آپ کو یہیں سے یاد رہے گا محمد مویلہی صاحب کی. زینب کس کی ہے؟ محمد حسین ہیکل صاحب کی. تو یہیں سے لکھ لیجئے اس کو. عیسیٰ بن حشام محمد مویلہی کی، اور زینب جو ہے محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے. لیکن جو چیزیں یاد کرنے کی ہوں گی ہمیں لگے گا تو میں خود کہوں گا آپ سے کہ اس کو لکھ لیجئے. ٹھیک، ادروائز میں پڑھ کے صرف ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں گا، میں نہیں کہوں گا آپ سے اس کو لکھیے. کان یعجب القصاص الفرنسی الواقع موباسان اعجابا شدیدا، یہ کوئی ایک فرنس کا قصہ نگارہ موباسان کہتے تو وہ زیادہ ان کو محبت کرتا تھا. تو آپ کیا لکھیے گا؟ لہو 20 من مجموعہ میں الاقاصیص والقصہ والقصص الطویلہ، ان کے تقریباً 20 جو ہیں قصے کے، اور قصص طویلہ کس کو کہتے ہیں؟ روایت کو قصص طویلہ کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ قصص اور روایت یہاں سے
شروع ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے الگ سے ذکر نہیں کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نشان دے رکھا ہے نا، اس میں دیکھیے 4 نشان دے رکھا ہے نا، الشیخ جمعہ، دیکھ رہے ہیں الشیخ جمعہ، یہ تو قصہ ہے. نداء المجہول، کلیوباترا فی خان الخلیلی، یہ 2 کتاب جو ہے روایا ہے. میں آپ کو بتا دوں گا جو روایا ہے اس کو روایا میں لکھیے گا، جو قصہ ہے اس کو قصہ میں لکھیے گا، ایک ساتھ مت لکھ لیجیے گا سب کو. دیکھیے شیخ جمعہ یہ ان کا قصہ جیسے لکھا ویسے رہنے دیجیے. ام متولی یہ بھی ان کا قصہ 1925 میں شائع ہوا. رجب آفندی یہ روایا ہے جیسے مجھے دکھایا گیا، اس کو میں کر دے رہا ہوں. ایک یہ روایا، اس کو کر لیجیے آپ. ٹھیک. الحاج شبلی یہ بھی قصہ، ابو علی عامل آرٹس 1934 میں. نداء المجہول یہ بھی روایا ہے. رجب آفندی ایک روایا لکھے آپ، اور نداء المجہول یہ بھی روایا لکھ لیجیے. رجب آفندی میں نے قصہ بول دیا تھا نا، میں غلط بول دیا تھا. رجب آفندی کو آپ لکھ لیجیے روایا، اور نداء المجہول کو روایا لکھیے آپ. کلیوباترا فی خان خلیلی اس کو بھی روایا لکھ لیجیے. اس کے بعد آپ کے سامنے سلوہ فی محب الریح یہ بھی روایا ہے. سلوہ فی محب الریح یہ بھی روایا ہے. بس شمروخ یہ قصہ ہے. الی اللقاء ایھا الحب یہ بھی روایا ہے. الی اللقاء ایھا الحب یہ بھی روایا ہے. المصابیح الزرق یہ قصہ. عروس النیل المخبہ رقم 13. کل ایک کتاب تھی محاولۃ رقم 7، وہ کس کی تھی؟ شاید کل پڑھے تھے یا پرسوں پڑھے تھے، کن کو یاد ہے؟ محاولۃ رقم 7 محمود درویش صاحب کی تھی. چلیے. المصابیح الزرق، عروس النیل، المخبہ رقم یہاں تک ہو گیا. سہاد اب اللحن الطائح، ابو شوشہ والموقب، المنقذہ ومحفلۃ الشائی، اور القنابل، حوا الخالدہ. حوا الخالدہ محمود تیمور کی، جو بھی پڑھ لیں ہم لوگ. اور حوا الخالدہ میں کیا ذکر کیا انہوں نے؟ عشق ابلا اور انترا. ابلا اور انترا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ انترا جو ہے اس کے محبوبہ کا نام ابلا ہے. تو حوا الخالدہ میں اسی کے عشق کو ذکر کیا ہے. تو ویسے اچھا سے یاد رہ جائے گا آپ کو، حوا الخالدہ، انترا اور ابلا کا عشق. الیوم خمرون، الیوم خمرون میں کس کو ذکر کیا ہوگا؟ الیوم خمرون وغدن امرون کس نے کہا تھا؟ امراؤل کا اس میں. ہاں تو اسی کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک. پھر ابن جلا، ابن جلا میں کس کو ذکر کیا ہوگا؟ ابن جلا نہیں جانتے آپ لوگ اس کو؟ اس نے کہا تھا نا حجاج بن یوسف نے، انا ابن جلا وطلع الثنایا، جو وہ آپ نے یاد کر رکھا ہے، انی لارا رؤوسا قدائنات وخانہ قطاف، اسی میں یہ بھی کہا تھا انا ابن جلا وطلع الثنایا. تو ابن جلا جو ہے وہ حجاج بن یوسف کے قصے پر مشتمل ہے. اشتر من ابلیس پھر اس کی کتاب ہے، اشتر من ابلیس. ایک عقاد کی ایک کتاب ہے صرف ابلیس کے نام سے، صرف ابلیس عقاد کی ہے وہ. لیکن بعد المزیقون، احسان اللہ، شباب وغانیات، ابو الحول. نداء المجہول یہ محمود تیمور کا کیا ہے؟ نداء المجہول کو بھی آپ لوگ پڑھیں، یہ روایا ہے. قصہ طویلہ لکھا ہوا نا، قصہ طویلہ کا معنی روایا. تو نداء المجہول جو ہے روایا ہے. اس کے بعد ہے عطر و دخان، یہ مقالات ہے. اور فدا تمثیلیہ شاید مسرحیہ ہوگا یہ. کل عام وانتم بخیر یہ بھی کتاب ہے. سقر قریش، حفلۃ الشائی یہ بھی مسرحیہ ہے. فیہا کثیر من المزاح، اس میں بہت زیادہ مزاح استعمال کیا گیا ہے. اب اتنی ساری کتابیں ہیں، آپ کو کیا کیا یاد کرنا ہے؟ جو 5 روایات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. ٹھیک. ایک روایت تو یہاں پر سب سے لاسٹ میں آیا تھا نداء المجہول. ایک یہ لکھیے آپ الگ سے قصہ طویلہ، اس کو یاد کیجیے. اور نداء المجہول ہو گیا. کلیوباترا فی خان خلیلی جو اس سے پہلے والے صفحے میں آیا تھا، یہ دیکھیے. نداء المجہول دوبارہ آ گیا نا، نداء المجہول، کلیوباترا، سلوہ فی محب الریح، 3 تو ایک ہی جگہ ہے آپ کا روایا میں. اور الی اللقاء ایھا الحب یہ بھی ایک روایا ہے. الی اللقاء ایھا الحب جو ہے یہ آپ نے لکھ لیا. یہ روایت کو 4-5 کو یہ یاد کر لیجیے گا. باقی سیکوینس وائز میں کتابیں یہاں سے ایسے کر کے کہ 1925 میں کون کتاب شائع ہوئی ہے اس طرح سے، تو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں. یا کوشچن پوچھنے والا آپ سے یہ پوچھتا ہے اکثر وہ کہ یہ بتاؤ کہ کون سا روایا، اس میں بتاؤ کون سی ایک کتاب ڈال دے گا، کہے گا کہ بتاؤ کون سی روایا نہیں ہے. 3 کتاب آپ کو دے دے گا قصہ والی، ایک کتاب دے گا نداء المجہول.
تو اگر آپ کو پتہ رہے نداء المجہول جو ہے اس کی روایہ ہے، قصہ نہیں ہے، تو آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں وہاں سے کہ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پھر وہ. ٹھیک ہے، یہاں تک چیزیں یاد ہوئی کچھ؟ ان کی اور بہت ساری کتابیں یار. دیکھیے کچھ کتابیں دوسری کتاب میں اگر آتی ہیں تو. آپ لوگوں نے اس کتاب سے پڑھ لیا، اب تھوڑا سا یہ شوق ذیب سے بھی پڑھ لیجیے، اور باقی وہ کتابیں تو ہوں گی آپ کے پاس، 2019 والی نوٹ جو ہے. محمود تیمور، یہ جو ہے سمپل سا 1894 1973، یہ آپ کو یاد ہو گیا. پیدائش ان کے قاہرہ میں، اور ان کی وفات بتایا آپ کو سویسرا، وہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے قاہرہ میں ان کی پیدائش ہے 1894 میں، یاد کر لیا آپ نے. والد صاحب کا نام احمد تیمور ہے. اور ان کے والد صاحب کی خصوصیت انہوں نے لکھا ہے کہ احد مفاخر مصر الحدیثہ، مصر الحدیثہ کے بڑے مفاخر، یعنی کہ ان لوگوں میں سے جن پر فخر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تحصیل کتب عربی القدیمہ، قدیم عربی کتابوں کو جمع کرتے، اور اس کے مخطوطات اور اس کے نفائس، ان سب کو مخطوطات وغیرہ کو جمع کرتے تھے. اور واحد علماء الباحثین فی اللغہ والادب، اور باحثین لغت و ادب میں ایک بڑے بڑے قد و قامت کے انسان تھے وہ. اور دیکھیے انہوں نے مصر کو کیا ہدیہ کیا تھا؟ دار کتبیہ انفس مکتبۃ اہدیت الیہا فی تاریخ الحدیث. دار کتبیہ، اپنے کتاب کا جو گھر تھا نا ان کا، دار کتبیہ اپنے کتاب کا جو گھر تھا وہی کتاب دے دیا تھا ان کو، مصر کو دے دیا تھا. تو یہ سب سے عصر حدیث کی تاریخ میں سب سے نفیس ہدیہ ہے. سر آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو سر. اچھا، جو اس نے کتب خانہ دے دیا تھا، اور اچھا اس کے بھائیوں نے جو مل کے بنا دیتا ہے ایسا نا. ٹھیک، یہ رہا. اب یہاں سے بات چل رہی تھی اس کی کہ اس کا جو بھائی ہے محمد وہ پیرس چلے جاتا ہے 1911 میں، لیکن محمود جو ہے وہ جاتا ہے زراعت اولیہ میں. پھر اس کو ٹائیفائڈ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، آپ نے پڑھا، اس کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے. اس کی پڑھائی جو ہے فستور علاقاتی دراصتی، اس کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے، گھر چلا جاتا ہے. پھر گھر پر رہتے ہوئے اس نے 2 کتاب پڑھا، حدیث عیسیٰ بن ہشام، یہ کس کی پڑھے تھے آپ نے؟ محمد موئلہی صاحب کی. اور زینب پڑھا. زینب روایہ ہے، کیا بولتے ہیں، آپ سے یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا کہ عصر حدیث میں سب سے پہلا روایہ کس کا ہے؟ یس محمد سر، حسن حیکل ہیکل. صاحب کی.
اس کے بعد دیکھیے انہوں نے قصص لکھنے شروع کیے، تو شیخ جمعہ انہوں نے لکھا، شیخ جمعہ ان کا سب سے پہلا قصہ ہے، تو ایسے بھی آپ کو کوشچن پوچھتا ہے کہ پہلا قصہ بتاؤ، تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں شیخ جمعہ پہلا قصہ ہے، بلکہ اوپر کے 2-3 جو ہیں شیخ جمعہ میں متولی رجب آفندی 2-3 یاد کر لیں، تاکہ سیکوینس میں لگانے بول دے تو بھی یاد ہو جائے، اور اگر پوچھ دے کہ پہلا قصہ تو بھی یاد ہو جائے آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے ویموت محمد جو ہے وہ 1921 میں مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں بیچارے۔ تو اب یہ بندہ محمود جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے۔ اب تطیح الینسر فی الناس مجموعۃ الاولیٰ، اب اس کا پہلا مجموعہ الشیخ جمعہ و قصص اخری، اور مجموعہ ثانیہ ام متولی قصص اخری، یہ شائع کرتا ہے یہ، یعنی الشیخ جمعہ اور قصص اخری یہ اس کا پہلا مجموعہ قصہ کا، اور دوسرا مجموعہ جیسا کہہ رہے ہیں وہ ام متولی اور قصص اخری، یعنی ام متولی کے ساتھ دوسرے قصے بھی شائع کرتا ہے۔ دو ایسے یاد ہو گیا آپ کو یہاں سے، الشیخ جمعہ پہلا قصہ ہے اس کا، پہلا مجموعہ قصصیہ، اور دوسرا ام متولی، دو ہو گئے۔ اس کے بعد ہے کہاں یہ یہ دیکھیے یہ ان کو کہنا ہے وَيَكْفِي أَنَّهُ مُؤَسِّسُ فَعِلِ الْخُصُوصَ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِيثِ، یعنی کہ مؤسس فعل الخصوصہ کون ہے، یہ آپ پہلے ہی میں لکھا دیا تھا کہ لکھ لیجیے، مؤسس فعل الخصوصہ محمود تیمور ہے، اور شوقی ضیف نے بھی لکھا ہے، تو آپ نے یہاں سے لکھ لیجیے مؤسس فعل الخصوصہ فی الادب العربی الحدیث۔ ان کے جو قصص ہیں بہت سے زبان میں ٹرانسلیٹ کیے گئے، فرنچ، اٹالی، المانی، انگریزی، روسی وغیرہ وغیرہ۔ ان کی جو کتابیں ہیں، ایک تو مکتوب علی الجبین، کل عام وانتم بخیر، احسان اللہ، شفاء غلیظہ، یاد کرنے ہم لوگ کو، شباب وغانیات، اور قصص طویلہ میں سے ثائرون ایک ذکر کر رہی ہے، ثائرون، خصوصہ اخیرہ، اور قصص طویلہ میں ایک اور نداء المجہول، کلیوباترا، یہ لکھ لیجیے گا یہیں سے، نداء المجہول روایہ ہے، کلیوباترا بھی روایہ ہے، سلوفی محب الری 3 روایہ ہو گئے۔ سلوفی محب الری میں کیا ذکر کرتے ہیں، وَيَنزَعُ فِي الْقِصَّةِ الْأُولَىٰ مَنزَعَ تَوْفِيقَ الْحَكِيمِ الَّذِي يَسْعَىٰ إِلَىٰ تَصْوِيرِ الرُّوحِ الشَّرْقِيَّةِ، آپ لکھ سکتے ہیں بس اتنا سا، تصویر الروح الشرقیہ، سلوفی محب الری لکھ کر کے اس کے آگے کہ آپ کو یاد رہے کہ سلوفی محب الری میں مشرق کی جو روح کی تصویر ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو 3 روایہ آپ کو یہاں سے ہوگی، نداء المجہول، کلیوباترا، اور سلوفی محب الری۔ پھر دوسرا ایک اور ہے کلیوباترا، ٹھیک، یہ قصۃ الخیالیہ، لیکن یہ بھی روایہ ہے، قصہ خیالیہ نہیں، قصص طویلہ میں سے ہی ہے۔ قصۃ الخوالیہ یتصور فی الکاتب معتمد السلام، اس میں کیا ہے، معتمد السلام کا تذکرہ ہے جو کہ قاہرہ منعقد ہوا تھا۔ کلیوباترا، سلوفی محب الریح پہلے کہہ چکے ہیں، وہ سلوفی محب الریح جو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قصص تحلیلیہ واقع الجانب العابس فی حیات طبقۃ الاستقراطیہ، ان کے کچھ مسرحیات بھی ہیں، ٹھیک، محمود تیمور کے، جیسے کہ ایک مسرحیہ یہاں ذکر کر رہے ہیں حفلۃ الشائی، یہ مسرحیہ ہے حفلۃ الشائی، جیسے کہ وہاں پر لکھا آپ نے، انہوں نے بہت زیادہ مذاق کا انداز استعمال کیا ہے، حتی تغرق فی الزہق، کیا کہا اس نے، لا نقاد تقرأہم، کہ اگر تم اس کو پڑھو گے، حتی لا نقاد نقرأہم حتی نغرق فی الزہق، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم خود ہنسنے لگیں گے بہت زیادہ۔ تو یہاں سے لکھ سکتے ہیں حفلۃ الشائی کے آگے کہ یہ مسرحیہ اور اس میں مزاح بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مسرحیہ میں ابن جلا بھی ہے، ابن جلا یہ مسرحیہ ہے، اور حوا الخالدہ یہ بھی مسرحیہ ہے۔ ابن جلا میں کیا ہے، حجاج کی صورت، ٹھیک، حجاج کی جو صورت ہے اس کے تاریخی نہیں بلکہ ایک جدید انسان کی شکل میں ظاہر کیا۔ حوا الخالدہ میں عنترا اور ابلا کا یہ مسرحیہ، 2 مسرحیہ ہو گئے۔ الیوم خمرون یہ بھی مسرحیہ، اور اس میں امرؤ القیس کا تذکرہ۔ سقر قریش یہ بھی مسرحیہ، اور اس میں عبد الرحمن الداخل جو خلیفہ اموی کا پہلا خلیفہ ہے، عبد الرحمن الداخل، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو 4 مسرحیہ ویسے الگ الگ کر کے لکھ لیجیے، اصل میں اس کتاب میں نا ایک ساتھ دے رکھا ہے ساری کتابوں کو، تو میں بتا نہیں پایا آپ کو کہ کون مسرحیہ کون قصہ ہے، پر یہاں سے آپ الگ الگ کر لیجیے، ٹھیک۔ مسرحیہ میں آپ نے الگ الگ کر لیے سب کو، 4 یہاں پر ہو گیا آپ کے سامنے، الیوم خمرون، حوا الخالدہ، ابن جلا، اور کیا بولتے ہیں سقر قریش، یہ 4 ہو گئے۔ اور آگے دیکھیے، آگے آتے ہوں تو
اسی طرح المخبہ رقم، یہ بھی مسرحیہ، 5 مسرحیہ ہو گئے آپ کے سامنے. اسی طرح اشتر من ابلیس، یہ بھی مسرحیہ، اشتر من ابلیس یہ بھی مسرحیہ، 6 ہو گئے. ان کی سب سے آخری مسرحیہ ہے یا اشتر من ابلیس ہے، تو ایسے لکھ لیجیے آپ، آخری مسرحیہ ان کا اشتر من ابلیس ہے، ویسے یاد رہ جائے گا. مخبہ رقم میں مسرحیہ ہے، پہلے گزر چکا آپ کے سامنے. اور دیکھیے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا بتایا ایک تھا وہ زمانہ تھا. ابلیس، صرف وہ ابلیس کن کی ہے سر؟ عقاد صاحب کی. ٹھیک. المخبہ رقم 13 جو ہے، اس کے 2 نسخے ملیں گے آپ کو، ایک عربی فصیح زبان میں اور دوسرا عامی زبان میں. 2 نسخے، پہلے انہوں نے عربی زبان میں لکھا، پھر عامی زبان میں لکھا، پھر بعد میں اس کو فصیح زبان میں لکھا. یہ کوشچن پوچھا تھا کہ بل حاول ان ينقل بعض اقاصيص القديمه من العاميه الى الفصحى، کہ وہ کون آدمی ہے کہ بعض پرانے قصوں کو عامی زبان سے فصیح زبان میں نقل کرنے کی کوشش کیا. تو وہ کون شخص ہے؟ یہی ہے، محمود تیمور صاحب ہے. ان کے اور کچھ مجموعہ قصصی ہیں، ابو علی عامر آرتیس اور ابو علی الفنان، یہ سب ہیں. ان کے جو بہت سارے ایوارڈ دیے گئے، اس میں سے آپ نے یاد کیا کچھ، تو کیا بولتے ہیں 1973 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ونقف قید قصہ طویلہ، ان کا جو قصہ طویلہ ان کے روایہ ہے سلوہ فی محبر، اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں شوقی صاحب. بہرحال کیا پڑھیے گا اس کے بارے میں، یہ واقعہ تحلیلیہ، اتنا ہی یاد کر لیجیے، یہ واقعہ تحلیلیہ ہے. اور کیا بولتے ہیں، ایک شخص سے فتاۃ النشاط فی الاسکندریہ، ایک لڑکی کی کہانی ہے جو اسکندریہ میں پلی بڑھی، اور محرومۃ الاب ماں باپ کوئی نہیں تھے اس کے. فإن أباها طلق أمها لسوء سلوكها، کیونکہ اس کے باپ جو ہے اس کی ماں کو طلاق دے دیتے ہیں. ثم وافاه الموت، پھر دونوں کو موت بھی آ جاتی ہے. پہلی کہانی ہے تھوڑا سا. چلیے ہو گیا یہاں تک. باقی 2019 والے نوٹ میں کچھ کتابیں ہیں ان کی اور لکھی ہوئی، جیسے کہ ایک ان کی کتاب فرعون الصغیر کس نے لکھا رکھا ہے، ابو الحول یتیر لکھا رکھا ہے، الاطلال لکھا رکھا ہے. سقر قریش تو انہوں نے لکھا دیا آپ کو، سقر قریش وہ عبد الرحمن الداخل جو ہیں ان کے پر مسرحیہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ سب کچھ کتابیں تھیں. باقی سلوہ فی محب الریح جو ان کا ایک روایت تھا، تو ایک کتاب فی محب الریح صرف میخائیل نعیمہ کی، جب میخائیل نعیمہ پڑھیں گے تو وہاں آئے گا وہ. لکھ پائے آپ سب کچھ کچھ؟ یس سر، یس سر. اور آپ لوگ کچھ بتائیں گے، کسی نے کچھ لکھا ہوگا تو؟ اتنی چیزیں آپ کے بارے ان کے بارے میں یاد کر لیجیے، ٹھیک. ان کا روایہ الگ سے 5 بتا دیا میں، کچھ شوقی ضیف نے آپ کو ان کا وہ بتا دیا مسرحیہ الگ سے کر کے. تو جو میں جو بولا ہوں بعد میں لکھ لیجیے گا ویڈیو سے، یا ابھی لکھ لیے تو اچھا. اور جو باقی کچھ قصے رہ جائیں گے آپ کے سامنے، جیسے شیخ جمعہ ان کا پہلا قصہ تھا، میں متولی دوسرا قصہ تھا، تو ایسے چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی آپ کے سامنے، تو یاد بھی رہ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. آپ کو کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ ان کا تذکرہ اور نہیں ہے اس میں، کیا کہتے ہیں، شاہ فاخر نے نہیں کیا ہے، تو 2 ہی کتاب سے ہم لوگ پڑھ پائے، لیکن اپنے شوقی ضیف سے پڑھ لیا تو کافی ہے انف. باقی آپ خود سے دیکھیے کچھ. 4 بج گیا، پھر 5 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. جی سر. پھر رکیے تھوڑا دیکھ اوکے، لیجیے گا آپ، شکریہ. آج کون سی بات ہے.